وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبرانہ انداز میں رویہ اختیار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب ملائکہ کے سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ صرف تعظیمی تھا؟ اور اگر تعظیمی تھا تو کیا آدم علیہ السلام خاکی کو تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات جو ہے دو جگہ پر آئی ہے، سورہ حجر میں اور سورہ صاد میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر روح ربانی کی ہے۔ اور اب دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ سجدے کی حکمت کیا تھی کہ اس کائنات کے سارے کارندے جو ہیں وہ تو فرشتے ہیں اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروسز تابع نہ ہو تو خلافت کیسے چلے گی، کیسے کرے گا خلافت؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو پورا ہونے کے لیے ہمیں نامعلوم کون سے عوامل جو ہوتے ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، کار فرما ہوتے ہیں، اور فطرت کی کون سی قوتیں جو ہیں نا ہمارے ساتھ موافقت کر رہی ہوتی ہیں، تب ہم جو ہے نا وہ کام کو کر سکتے ہیں ان کی جو ہے معاونت کے ساتھ۔ اور ان سب پر جو فرشتے معمول ہیں وہ ہمارے ہر کام پر ایون جب ہم آئی بلنک کرتے ہیں تو اس پر بھی جو فرشتے ہیں وہ مامور ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے، اگر وہ انسان کے تابع نہ ہو تو خلافت کا کوئی جو ہے معنی ہی نہیں رہ جاتا۔ انسان کو خلافت تو دی گئی ہے، فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ یہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے اسے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے تو جانے دو، یہ چوری کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے استعمال میں یہ تمام قوتیں اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، اور تبھی وہ جو ہے نا کوئی ایک ارادہ جو اس نے کیا ہوتا ہے اسے اچھا ہو یا برا ہو وہ پائے تکمیل کو پہنچا سکتا ہے۔ اس موافقت کی علامت کے طور پر تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا۔ اس آیت میں الا ابلیسا سوائے ابلیس کے، یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، کیونکہ حکم تو سجدے کا جو ہوا تھا وہ فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اس مغالطے کا ازالہ سورہ کاف میں کر دیا گیا۔ سورہ کاف جو ہے وہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا، پس جس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور فرشتوں میں سے اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انکار ہی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسان کی طرح جو ہے ذی اختیار مخلوق ہیں، جنات میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں ادنیٰ بھی ہیں، جیسے ہم انسانوں میں ہیں اچھے برے ہر طرح کے انسان ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ عزازیل جو تھا نا وہ تو جنوں میں سے تھا،
اس کی عبادت کا یہ حال تھا کہ وہ فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، اتنا اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، اور اللہ کے ایک حکم کے انکار سے وہ کہاں پر جا گرا۔ یہ سوچیں ذرا، آج ہم خود کو دیکھیں، ایک نماز میں کتنے سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں، ہم اللہ کے کتنے احکامات کی آسانی سے انکار کرتے جاتے ہیں اور احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں جو ہے یہ قصہ آدم اور ابلیس کا 7 مرتبہ آیا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، جب سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے تو ان سجدے سے انکار کر دیا۔ آدم اور ابلیس کا یہ قصہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ اعراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں، پھر سورہ اسرائیل میں، بنی اسرائیل میں، پھر سورہ کاف میں اور سورہ طٰہٰ میں اور سورہ صاد میں۔ یہ جو ہے قصہ قرآن میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا ہے، جو کہ مدنی صورت جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں یعنی سورہ بقرہ۔ ابلیس کا اصل نام جو تھا وہ عزازیل تھا۔ ابلیس جو ہے اب اس کا جو ہے یہ صفاتی نام ہے۔ ابلسا یبلسو، یعنی اس کے معنی ہے مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گیا اور مایوس ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے نا وہ شیطان ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا ممکن ہی نہیں، لہٰذا اپنے ساتھ جتنوں کو بھی برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ اور یہ وہی ایسی بات ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ شیطان جو ہے نا انسان سے اس کی عداوت ہے، اور اس کی جو یہ عداوت ہے نا اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اللہ سے مہلت بھی لے رکھی ہے کہ مجھے اجازت دے دو قیامت کے دن تک کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ جو آدم ہے نا اس رتبے کا حقدار ہی نہیں تھا جو اسے ملا ہے۔ بس یہ عداوت ہے نا اس کی کہ اس آدم کے ساتھ کہ اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ رتبہ کیسے مل گیا۔ بس اب اسی عداوت میں یہ جو ہے ہمیں مرتے دم تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بس اللہ ہی ہے جو ہمیں سے بچا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابا واستکبرا، یعنی اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اس کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ جو ہے گارے سے بنا ہے۔ در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس نے اسے ذلیل و خوار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔